بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس سبق کا موضوع ہے تفسیر المنطق۔ یہ فن منطق کی ایک بڑی اہم اور سادہ اور ابتدائی کتاب ہے جس کا نام ہے تفسیر المنطق۔ پہلے اس لفظ کو آپ سمجھ لیں، تفسیر المنطق کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، جو تیسیر ہے یہ یسر سے ہے، اور یسر کہتے ہیں آسان، اور منطق یہ فن منطق ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ فن منطق کو آسان کرنے والی کتاب۔ یہاں پر ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ منطق کہتے کس کو ہیں، اور منطق کا علم یہ ضروری کیوں ہے، اور یہ نصاب کے اندر داخل کیوں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک کر کے ان سارے سوالات کا جواب دوں، پھر ہم انشاءاللہ کتاب کو شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ منطق کہتے کس کو ہیں۔ منطق یہ مصدر میمی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بولنا۔ یہ نطق سے ہے، نطق کا مطلب ہوتا ہے بولنا، کلام کرنا، اور اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے فہم اور ادراک۔ اور جب ہم منطق کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد یہی دوسرا معنی ہی ہوتا ہے، فہم سمجھنا اور ادراک پہچاننا۔ اصل میں یہ کچھ عقلی مقدمات ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے انسان کلام کرنے میں، سوچنے میں، کسی نتیجے پر پہنچنے میں غلطی سے انسان بچ جاتا ہے۔ یہ درس نظامی کا حصہ ہے، اور یہ بڑی اہم ترین فن ہے جس کی باقاعدہ 5-6 کتابیں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ منطق کا فن ضروری کیوں ہے، اور یہ جو ہمارے بنیادی علوم ہے درس نظامی کے، جس میں قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اس میں تو اس کا شمار نہیں ہوتا، پھر اس کو نصاب کے اندر داخل کیوں کیا گیا ہے، نصاب کے اندر شامل کیوں کیا گیا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اصل اور اصولی جو علوم ہیں وہ تو علوم عالیہ ہی ہیں، جن میں پہلے نمبر پر قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر فقہ ہے، پھر اصول فقہ ہے، کیونکہ ان کا تعلق انسان کی عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو زائد فنون ہیں جن میں علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم منطق ہے، علم فلسفہ ہے، ان کا تعلق براہ راست عمل کے ساتھ نہیں ہے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کا تعلق پہلے والے علوم کے ساتھ ہے، ان دوسرے والے علوم کے ساتھ نہیں ہے۔ اس علم دین کی ابتدا ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ علم صرف نہیں پڑھائی جاتی تھی، علم نحو نہیں پڑھائی جاتی تھی، علم منطق کا کوئی تصور تک بھی نہیں تھا، علم فلسفہ کا بھی کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ براہ راست قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی تھی، اور اسی کے مطابق مسائل کو سمجھا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، اس کے اوپر عمل کیا جاتا تھا۔ لیکن پھر مسئلہ یہ بنا، کیونکہ وہ جو لوگ تھے وہ عربی الاصل تھے، وہ بنیادی جو عربی کے قواعد تھے وہ ان کو سمجھتے تھے، اس لیے ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کو عربی کے قواعد سمجھائے جائیں، عربی کے قواعد پڑھائے جائیں، تو اس لیے ان کو براہ راست جو عالی علوم ہیں قرآن و حدیث، وہیں سے ان کو آغاز کروایا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں مسئلہ یہ بنا کہ جیسے جیسے عجمی لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، وہ عربی کی بنیادی ابتدائی جو چیزیں ہیں، ابتدائی جو گرامر ہے، مبادیات ہیں، ان سے ناواقف تھے، تو اس لیے پھر ان کو واقفیت دینے کے لیے، ان کو علوم عالیہ تک پہنچانے کے لیے پھر عربی گرامر کا آغاز کیا گیا، پھر اس میں صرف کا آغاز کیا گیا، اس میں نحو کا آغاز کیا گیا، تو اس طریقے سے ان کو اس چیز کے اوپر لایا گیا۔ پھر اس میں یہ ہوا کہ بعد میں اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا علم منطق کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ علم منطق کا آغاز اس طریقے سے ہوا کہ جیسے ہمارے جتنے بھی ادلہ شرعیہ ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، ان ساروں کا مرتبہ اور درجہ بعد میں آتا ہے۔ پہلے جو ہماری ایمانیات ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں اعتقادات، پہلے ان کے اوپر ایمان لانے کا مرحلہ آتا ہے۔ ظاہر بات ہے، جو اللہ کو نہیں مانے گا، جو اللہ کے رسول کو نہیں مانے گا، وہ قرآن پر کیا ایمان لے کر آئے گا؟ وہ حدیث پر کیا ایمان لے کر آئے گا؟ وہ اجماع پر کیا ایمان لے کر آئے گا؟ وہ قیاس پر کیا ایمان لے کر آئے گا؟ تو جو ہمارے اصولی بات ہیں، اصولی چیزیں ہیں، وہ ہماری ایمانی جو اعتقادات ہیں، جو شخص ان اعتقادات کو مانے گا وہی پھر باقی سارے جو ادلہ شرعیہ ہیں، ادلہ اربع ہیں، ان کے اوپر ایمان لے کر آئے گا، ان کو پھر مانے گا، ان کے مطابق عمل کرے گا۔ پھر ہوا یہ کہ بعد میں جب لوگ داخل ہوئے ہیں، خاص طور پہ فلسفی لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، ان کا مسلمانوں کے ساتھ اختلاط ہوا ہے، تو انہوں نے عقلی شبہات اور عقلی چیزیں اس طریقے سے پیش کرنی شروع کر دی، جس سے جو اسلامی دینی اور بنیادی جو اعتقادات تھے ان کے بارے میں لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ مثال کے طور پہ وہ عقلی طور کے اوپر ایک مقدمہ گھڑ لیتے تھے، پھر اس مقدمے کے ذریعے سے وہ یہ ثابت کرتے تھے کہ جنت نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے، مرنے کے بعد والی زندگی نہیں ہے، عالم قدیم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ایسی چیزیں دین اسلام کے اندر اور مسلمانوں کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئیں، تو پھر جو ہمارے علماء تھے انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ جو یونانی فلسفہ ہے اس کو گہرے طریقے سے سمجھا جائے۔ جو یونانی علم منطق جس کی اصل ابتدا اور آغاز
یونان سے ہوئی تھی اور یونانی حکماء سے ہی یہ والا فن اور علم چلا تھا۔ انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور اس چیز کو سمجھ کر پھر اسی کے ذریعے سے ان کا انکار کیا، اور جو اسلامی بنیادی اعتقادات ہیں ان کو جیسے یہ دلائل نقلیہ کے ذریعے سے ثابت ہوتے ہیں، ان کو پھر دلائل عقلیہ کے ذریعے سے بھی ثابت کرنا شروع کر دیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیے علم منطق کا آغاز ہوا، اور اس علم منطق کی بنیادی اہمیت اور ضرورت اسی وجہ سے پیش آئی کہ غیر مسلموں نے اسلام کے اوپر اعتراضات کرنے شروع کر دیے تھے، اور یہ جو اعتراضات تھے یہ نقلی بنیادوں کے اوپر نہیں تھے، یہ اعتراضات عقلی بنیادوں کے اوپر تھے۔ تو ان عقلی بنیادوں پر ہونے والے اعتراضات کا توڑ عقلی طریقے سے ہی ممکن تھا، وہ نقلی دلائل کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، فقہ کے ذریعے سے، اصول فقہ کے ذریعے سے ممکن نہیں تھا۔ تو اس لیے جو عقلی علوم ہیں ہمارے علماء نے ان کو سیکھا اور پھر ان کے ذریعے سے ان کا توڑ کیا، اور دین اسلام جس طریقے سے نقلی دلائل کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے بالکل اسی طرح اس کو عقلی دلائل کے ذریعے سے بھی ثابت کیا گیا۔ تو اس لیے علم منطق کا آغاز ہوا، اور علم منطق انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ علم منطق کے جتنے اصول اور جتنے قواعد ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے خود سے گھڑ دیے ہوں، خود سے ایجاد کر دیے ہوں، علماء نے ایجاد کیے ہوں، یا اسی طریقے سے ہم کہیں کہ یونان کے جو حکماء ہیں انہوں نے ایجاد کیے ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے صرف اور صرف ظاہر کیے ہیں۔ عقلی کچھ دلائل ہوتے ہیں، عقلی کچھ مقدمات ہوتے ہیں جو پہلے سے ثابت شدہ ہوتے ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات وہ مخفی ہوتے ہیں، وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مثال بڑی آسان اور واضح ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے۔ یہ ایک نحو کا ایک بنیادی اصول اور بنیادی قاعدہ ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو نحوی عالم نے وضع کیا ہے یا نحو کے علماء نے وضع کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں پہلے سے قرآن و حدیث کے اندر پائی جاتی تھی۔ مطلب قرآن مجید میں اگر آیا ہے ان حروف مشبہ بالفعل، اس نے اپنے اسم کو نصب دیا، اپنے خبر کو رفع دیا۔ جو نحوی عالم تھا اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ اس نے اس قاعدے کو قرآن سے پہچان کر، حدیث سے پہچان کر اس کو ظاہر کر دیا کہ بھئی جہاں پر بھی انّا آئے گا اس کے بعد اگلے آنے والے الفاظ کے اوپر اعراب اس طریقے سے آئے گا۔ تو اسی طرح جو عقلی دلیلیں ہوتی ہیں وہ انسان کے ذہن کے اندر پہلے سے پائی جاتی ہیں، لوگوں کے کلام کے اندر پہلے سے پائی جاتی ہیں۔ جو منطقی لوگ ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو آسان اور واضح الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھا دینا اور لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں 4 کا نصف 2 ہے۔ اب یہ بالکل ایک عقلی طور پہ بدیہی اور واضح چیز ہے، یا میں کہتا ہوں کہ جہاں پر کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے تو میں کہوں گا وہاں پہ کوئی نہ کوئی آگ ضرور موجود ہے۔ یا اسی طریقے سے 2 مقدمات ہیں، اگر 2 مقدمات آپ مان لیتے ہیں تو پھر ان 2 مقدمات کے نتیجے میں جو نتیجہ ہے، جو حکم ہے، اس کا اس بات بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ اس طریقے سے کچھ عقلی دلائل ہوتے ہیں جو کلام کے اندر پہلے سے پائے جاتے ہیں، کلام کے اندر پہلے سے رائج ہوتے ہیں، لیکن وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ظاہر کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان جب کلام کرے تو کلام عقلی طریقے سے، عقلی طور پر بالکل صحیح ہو، درست ہو، اور اس میں کسی قسم کی غلطی کا امکان نہ پایا جائے۔ تو اس لیے اس علم منطق کو پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی یہ بنیادی کتاب ہے تیسیر المنطق، جو کہ حضرت مولانا عبداللہ گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، جو کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں اور بہت بڑے جلیل القدر عالم ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اب اسے اگلے اسباق کے اندر ایک ایک کر کے جو اس کے اسباق ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔